بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے۔ یہ اس بنا پر تھا، ان کے لیے عذاب علیم ہے، یہ اس بنا پر تھا کہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دل کی بیماری کا ذکر کیا ہے کہ ان کے دل بیمار ہیں۔ تو یہاں پہ کوئی بلڈ پریشر کا ذکر نہیں ہو رہا، یا کہ اس کے کوئی دل کے کوئی والو بند ہیں یا کوئی شریانے بند ہیں، یہ اس کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ کسی اور بیماری کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور ہماری اکثریت جو ہے وہ دل کی بیماریوں کو بیماری کون سی سمجھتی ہے؟ وہ وہی بیماری سمجھتی ہے جو کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کوئی ٹیسٹ کرواتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، اس کی دوائی کھاتے ہیں، اور جناب دل جو ہے نا، دل کی دھڑکن کبھی کم ہو جاتی ہے، کبھی اس کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، کبھی وہ زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی دل کا وال بند ہو جاتا ہے۔ یہ ساری بیماریوں کا تو ہمیں پتہ ہے، تو ان کا ہم ڈاکٹر سے علاج بھی کرواتے رہتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک بیماریاں ہیں جو کہ ہمارے دل میں موجود ہیں اور ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی سورۃ بقرہ کی آیت ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو ان کو شفا نہیں دی، بلکہ ان کی بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے ان کی کوئی گناہ جڑ نہیں رہے، بلکہ یہ جو بیماری ان کے دلوں میں ہے نا، ان کو عذاب علیم لے کے آئے گی۔ دیکھیں، اگر کوئی بندے کو بخار ہو جائے، سر میں درد ہو، پاؤں میں، ٹانگوں میں کسی میں درد ہو، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی جو بھی تکلیف اس کے دل میں یا اس کے جسم میں یا جہاں پہ بھی آئی، اس سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ختم کر دیتا ہے، گناہ جڑ جاتے ہیں۔ لیکن یہ کیسی بیماری ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ جب یہ والی بیماری آئی تو اس سے نہ صرف ان کو یہ بیماری ملی، بلکہ اس بیماری کی آنے کی وجہ سے ان کو عذاب بھی ہوگا۔ یہ کیسی بیماری ہے کہ وہ بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے گناہ جڑ رہے ہیں، انسان کا درجہ بلند ہو رہا ہے۔ اور ایک یہ بیماری ہے کہ جب یہ بیماری آئی تو نہ صرف انسان کو بیماری آنے کی وجہ سے پکڑ لیا گیا، بلکہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! تو ایسے انسان سے زیادہ خسارے والا کون ہے کہ دنیا میں بھی بیمار رہا اور آخرت میں اس بیماری کی وجہ سے پکڑا گیا اور پھر عذاب علیم پہ چلا گیا۔ یعنی کہ یہ کیا، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ یہ کون سی بیماری ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا ہے۔ فلہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، یہ اس لیے ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے ان کو عذاب علیم ہے، یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو یہاں پہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے دل بیمار ہو گئے۔ ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دلوں میں کہیں ایسی بیماریاں تو نہیں ہیں، کہیں ایسی مفسدات تو نہیں ہے، کہ دل میں کوئی ایسا فساد تو نہیں ہے جو ہماری برائیوں کو ختم کرنے کی بجائے، ہمارے لیے نیکیاں پیدا کرنے کی بجائے ہمیں اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا دے۔ بھئی جو بھی بندہ بیمار ہوتا ہے آپ اس پہ ترس کھاتے ہیں، ڈاکٹر اس کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، کوئی ایمبولینس آتی ہے، آپ کو 911 کو کال کرتے ہیں، کوئی بندے کو اسپتال، ہر بندہ اس کی ٹیک کیئر کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی بیماریاں بتائی جا رہی ہیں کہ جس کے اوپر پکڑ بھی ہوگی، جس کے اوپر عذاب بھی ہوگا۔ تو یہ مفسدات القلب، یہ دلوں کے بگاڑ، یہ دلوں کی بیماریوں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ یہ دل بگڑتا کیسے ہے؟ یہ دل بیمار کیسے ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر! کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور یہ بیماری ہے کیا؟ کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ اب جھوٹ بولنے سے بیماری آ گئی ہے، تو ہم نے مفسدات القلب کو دیکھنا ہے کہ یہ بیمار دل کن کن بڑی بڑی وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ان وجوہات کو دیکھنے سے پہلے ہم نے اپنا چیک اپ کرنا ہے کہ بھی ہمارے اندر تو اس طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو اس کے 2-3 چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہیں جو کہ آج ہم نے کرنے ہیں، کہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دل میں کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ سب سے پہلا ٹیسٹ یہ ہے کہ کیا ہمیں حق حق ہی نظر آتا ہے؟ کیا ہمیں سچ سچ ہی نظر آتا ہے؟
جس کا دل بیمار ہوتا ہے وہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھتا ہے. جو چیز اس کو فائدہ دیتی ہے اس کو وہ نقصان دہ والی چیز سمجھتا ہے, اور جو چیز اس کو نقصان دیتی ہے اس کو وہ فائدے کی نظر آتی ہے. اس کا مطلب ہے دل میں بگاڑ. ایسے ہی میں نے جیسے بندے کو جب بخار ہوتا ہے تو وہ جو بھی چیز پیتا ہے اس کو کڑوی لگتی ہے. بیماری جو ہوتی ہے نا بندے, اچھے سے اچھا کھانا بھی انسان کو جو نا وہ فضول لگتا ہے, انسان کی طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی. جس طرح بندے کا جسم بیمار ہو جاتا ہے تو اچھی سے اچھی چیز بھی, اگر گرمی میں اے سی لگا ہوا کہے گا اے سی بند کر دو. جو چیز صحت مند کے لیے بہترین ہوتی ہے وہ بیمار اس سے بھاگتا ہے. تو بالکل ایسے ہی جب انسان کا دل بیمار ہو جاتا ہے تو وہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھتا ہے. اچھی چیز اسے بری اور بری چیز اسے اچھی لگتی ہے. یعنی کہ جو کچھ بھی اوپر تھا سب کچھ اس کے لیے الٹ ہو گیا. حرام اب اس کو حلال لگتا ہے اور حلال اس کو حرام لگتا ہے. نصیحت اس کو کوفت محسوس ہوتی ہے اور جناب شیطانی وسوسے اور شیطانی چالیں اس کو اچھی لگتی ہیں. اچھی محفل, اچھی سوچ, اچھی بات اس سے وہ بھاگتا ہے, اور بری محفل, بری سوچ, گندی چیزوں کی طرف وہ لپکتا ہے. تو یہ دل کی بیماریوں کی علامت ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ایسا بگاڑ آ گیا ہے کہ وہ حق کی طرف جانے کی بجائے باطل کی طرف جا رہا ہے. اور یہ ایسا بیمار ہے جس کے اوپر اللہ کی بھی پھٹکار ہے, اللہ کی بھی لعنت ہے. وہ بیچارہ بیمار بھی ہے اور اوپر سے اللہ کا غیظ و غضب بھی ہے, اور اوپر سے عذاب بھی, آخر میں عذاب بھی ہے. تو یہ کیسا بیمار ہے؟ اور ایسا بندہ اپنے آپ کو بیمار سمجھتا بھی نہیں. وہ سمجھتا میں بڑا ہٹا کٹا صحت مند ہوں, اور وہ اپنی چلاکیوں, عیاریوں اور مکاریوں کو اپنی سمارٹنس سمجھتا ہے. دیکھو میں مجھے کو پکڑ ہی نہیں سکا, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, دیکھو میں نے کیا کیا. وہ حلال کے مال پہ قناعت نہیں کرتا, وہ حرام سے مال پکڑتا ہے. اب جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جناب اس کا دل بگڑ جاتا ہے, دل بیمار ہو جاتا ہے. اچھا, ایک چیز تو یہ آ گئی. دوسری چیز ہوتی ہے غفلت. غفلت کیا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں میں کون ہوں, مجھے کس نے بنایا ہے, اور جس نے بنایا اس نے کچھ مجھے کام بھی دیا ہے کہ نہیں دیا, کہ کچھ کرنا بھی ہے, میں کیوں آ گیا ہوں اس دنیا پہ. وہ ایسا غافل ہے, نہ اسے پتا ہے وہ خود کون ہے, نہ اسے پتا ہے اس کا رب کون ہے, نہ اسے پتا ہے وہ دنیا میں پیدا کیوں ہوا ہے, نہ اسے پتا ہے اس نے مر کے کہاں جانا ہے, نہ اسے پتا ہے اس کا حساب کتاب کوئی ہونا ہے, نہ اس کو کوئی آخرت کا پتا ہے. تو یہ جو غفلت ہے یہ بہت خطرناک ہے. ایسا غافل شخص کے اندر کوئی خدا خوفی نہیں ہوگی. وہ کسی پہ ظلم کر رہا ہے, کسی کو مار رہا ہے, کسی کا غصب کر رہا ہے, کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے, کسی کا مال لوٹ رہا ہے, کوئی چوری کر رہا ہے, کوئی ڈکیتی کر رہا ہے, کسی کی عزت لوٹ رہا ہے, اس کو کوئی فکر نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں وہ کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ وہ ایک ایسی غفلت کی زندگی ہے جس میں اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کون ہے. وہ تو اشرف المخلوقات تھا, وہ تو مسجود ملائکہ تھا, اس کو تو اللہ نے عزت دی تھی, اور وہ کس گڑیا اور گٹیا اور گندگی کی چیزوں کی طرف چل رہا ہے. جب اس کا دل صحت مند ہوتا ہے تو وہ تو اپنے رب کی طرف لپکتا ہے نا, وہ تو اس کے احکامات کی طرف دیکھتا ہے, وہ تو حیات طیبہ کی طرف جاتا ہے, وہ تو جو صالحین ہیں اس کو ڈھونڈتا ہے کہ وہ نیک لوگ کون سے, ان کا کیا کام تھا. وہ تو اللہ کے عرش کی طرف چلتا ہے, اللہ اکبر. وہ تو حول العرش کی طرف چلتا ہے کہ یہ عرش کا طواف کرنے والے کون ہیں. وہ تو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بندہ میرا ذکر, فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. حدیث قدسی ہے کہ جس نے اپنے نفس میں میرا ذکر کیا, اللہ کہتا ہے میں بھی اس کو اپنے نفس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اللہ اکبر. جس نے مجھے کسی مجلس میں میرا ذکر کیا تو میں ایسی مجلس میں اس کا ذکر کروں گا جو اس سے بہتر ہے. مثلا اگر آپ اپنے رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں تو آپ نے کچھ ذکر کیا کہ یار کیسے ہی حالات ہو گئے ہیں, ہم نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں, ہمارے رب نے ہمیں کیوں پیدا کیا, ہمارے اندر کون سی خرابیاں پیدا ہو گئی ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں, رب نے حساب لینا ہے ہم نے. تو آپ نے 4-5 بندوں کے اندر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا, اللہ کا ذکر کیا کسی محفل میں. اب اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا ذکر کر رہا ہے
جو محفل اللہ کے پاس ہے. دیکھیں ایک اللہ کے پاس کچھ فرشتے ہیں اور ان فرشتوں کے پاس بیٹھ کے اگر اللہ ہمارا نام لے کر یا ہمارے کسی عمل کے بارے میں ذکر کرے تو وہ کتنے مرتبے کی بات ہے. یعنی کہ انسان کی تو قدر اس قدر ہائی تھی، وہ اس ہائی اقدار سے گر کے انتہائی گھٹیا حرکتوں پہ چلا گیا. ثم رددناہ اسفل سافلین پہ چلا گیا. تو یہ بندہ اوپر کی طرف نظر کیسے جاتی ہے؟ اس نظر سے تو نہیں دیکھ سکتا نا، وہ دل کی نظر سے ہی دیکھتا ہے نا کہ میرا رب ہے، وہ رب کے احکامات کی طرف دیکھتا ہے. تو یہ دل کی صحت کی علامت ہے کہ انسان وہ والے کام کرتا ہے جس سے اس کو فائدہ ہو، جس سے اس کا مقام بڑھے، جس سے اس کی عزت بڑھے. اب ایک بندہ چوری کر رہا ہے اور پکڑا گیا ہے، کیا اس کی وہ عزت کرے گا؟ کیا محلے والے اس کی عزت کریں گے؟ کیا پولیس والے اس کی عزت کریں گے؟ جب وہ جیل سے نکل گیا تو اس کی کوئی سلام کرے گا؟ اس کو کوئی بھی نہیں کرے گا. تو جو انسان کے اعمال بد سے بد ہوتے گئے اس کی عزت کم سے کم ہوتی گئی، اس کا دل بیمار سے بیمار ہوتا گیا، اور اللہ رب العالمین جو اس کا خالق اور مالک تھا وہ اس پہ غضبناک ہوتا گیا. تو کیسے پتا چلے گا کہ میرا دل بیمار ہے؟ یہ دیکھیں کہ ہمیں کیا حق بات بری محسوس ہوتی ہے. مثلا کسی بندے نے کوئی قرآن کی کوئی آیت بتا دی، کوئی نبی علیہ السلام کا کلام بتا دی کہ بھائی یہ ایسے نہیں کرتے، ایسے کرتے ہیں یہ ہمارے نبی، تو کیا آپ نے اس کو برا بلا کہا؟ نوح علیہ السلام قوم نے کیا کیا؟ نوح علیہ السلام اللہ سے شکایت کر رہے ہیں کہ جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابهم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. کہ میں نے اپنی قوم کو بڑی دعوت دی، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے استغفار کرو، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اپنے کپڑوں سے اپنے سر کو ڈھانپ لیا. میں نے دن کو کہا ان کو، میں نے رات کو کہا، میں نے مجلس میں کہا، میں نے چپ کے ان کو کہا، میں نے بڑا سمجھایا ان کو، لیکن وہ انہوں نے سمجھا ہی نہیں. تو دل ایسا بیمار ہو جائے کہ اچھی بات بندہ سن ہی نہ سکے، اچھی بات سننے کا دل ہی نہ کرے. اگر کہیں کوئی اچھی چیز لگی ہوئی ہے، مثلا آپ کے پاس ٹی وی کا ریموٹ ہے، تو آپ ٹی وی کی ریموٹ میں کوئی ایسی چیز ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ اچھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے دل بیمار ہے. آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کچھ ٹائپ کر رہے ہیں اور کوئی ایسی چیز ڈھونڈ رہے ہیں جو اچھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے دل بیمار ہے. وہ کچھ ایسی چیز طلب کر رہا ہے جو گندی ہے، غلیظ ہے، جو بری ہے، تو اس کا مطلب ہے دل بیمار ہے. تو اگر آپ کو کوئی بندہ نصیحت کرے کہ بھائی یہ آپ ذرا زیادہ تیزی سے گاڑی چلا رہے تھے، ذرا اتنے ہارن نہیں دیتے، آپ اتنی ٹانگیں پھیلا کے نہ بیٹھے، ذرا تھوڑا سا جگہ دے دیں، کوئی بندہ کوئی نصیحت کر دے تو بندے کے گال پھول جائیں کہ تو نے مجھے نصیحت کر دی ہے، اس کا مطلب دل بیمار ہے. تو جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ تو حضرت عمر جو تھے وہ خلیفہ وقت تھے، تو ایک بوڑھی عورت بھی اگر اس کو نصیحت کرتی ہے تو حضرت عمر اس کی نصیحت کو قبول کر لیتے تھے. تو ہم نصیحت کو یا اچھی بات کو ایک تو سننا ہی گوارا نہ کریں، اور اگر سن لیں تو اس پہ اوپر غضبناک ہو جائے، تو یہ دل کی بیماری کی علامت ہے. تو دل بیمار ہو جائے تو اچھی چیز بری لگنی شروع ہو جاتی ہے، بری چیز اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے. کوئی برائی کی دعوت دے رہا ہے، آپ ہنس کے طرف چلے جاتے ہیں. کوئی بتا رہا ہے یار ایسے مال کماتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں، وہ حلال ہے یا حرام ہے، آپ اس کی طرف لپک جاتے ہیں، تو اس کا مطلب دل بیمار ہے. تو ہمارے دل نے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ سمجھ لو کہ ایک دل میں لوتھڑا ہے، جب یہ صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح ہو گیا، جب یہ خراب ہو گیا تو سارا کچھ خراب ہو گیا. جان رکھو کہ وہ لوتھڑا کیا ہے، وہ دل ہے. تو ہمارے دل سے یہ بیماریاں شروع ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی قلوبہم، ہمارا دل کے دلوں میں بیماری ہے، اور یہ بیماری انسان کو اللہ کے عذاب کی طرف لے کے جا رہی ہے. کوئی اس کے اوپر ترس نہیں کھا رہا کوئی بھی، بلکہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہے کہ یہ بیماری آئی کیوں. تو بیماری آنے کی وجوہات کیا ہے کہ ہمارے اندر کتنی بیماری ہے آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں. کیسے پتہ چلے گا؟ یہ دیکھیں کہ دوسری چیز یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر غفلت کتنی ہے. مثلا غفلت کیا؟ ہم کتنا سوچتے ہیں اللہ کے بارے میں، ہم اللہ کے بارے میں کتنا ذکر کرتے ہیں کہ یار اللہ، مثلا 5 وقت کی نماز بھی تو اسی طرح فرض کی گئی نا کہ بندہ کہیں اتنی دور نہ چلا جائے، اتنا غافل نہ ہو جائے کہ وہ اللہ سے دور ہو کے وہ بندہ بیمار ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز
فرض کر دی. اس لیے کہتا ہے وہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، تاکہ ذکر ہوگا تو غفلت ختم ہوگی نا. ایک غافل انسان کو تو نہیں پتا رب کون ہے، اس کے احکامات کون ہیں، کہ اس کے احکامات کیا ہیں، اور میں نے جانا کہاں ہے، اور آگے جنت اور جہنم کیا، اس کے کون سے اس نے وعدے کیے ہیں مجھ سے، کون سے اس نے ہمیں وارننگ کی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، پتہ ہی نہیں. جب پتہ ہی نہیں تو اس سے بچنا کہاں ہے. تو یہ غفلت جو ہے نا اللہ سے ہوتی ہے، اللہ کے احکامات سے ہوتی ہے، اللہ کی آخرت سے ہوتی ہے، جنت اور جہنم سے ہوتی ہے، اس کی دین اور شریعت سے ہوتی ہے، اس کے وعد اور وعید سے ہوتی ہے، اس کے انعامات سے ہوتی ہے، اس نے کیا کیا وعدے کیے ہوئے ہیں اور وہ وعدے کس سے کیے. مثلا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یحب المتقین، اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے. اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، لیکن بندے کو پتہ ہی نہیں اللہ کس سے محبت کرتا ہے. اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب المتطہرین، لیکن اسے پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کن کن لوگوں سے محبت کرتا ہے اور کن کن لوگ چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناپسندگی ہے اللہ تعالیٰ کی. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ مختال اور فخور کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کافر کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ وہ مالک کس کو پسند کرتا ہے، کس کو پسند نہیں کرتا. تو یہ ساری غفلتیں جو تھیں وہ آہستہ آہستہ دل کی بیماری بناتی گئی. جب دل بیمار ہو گیا تو بندہ کیا ہو گیا کہ اب اس کو حق حق نہیں لگتا اور باطل باطل نہیں لگتا. وہ حق کو باطل اور باطل کو حق لگنا شروع ہو گیا اس کو. تو اس کا زوال جو ہے وہ مسلسل نیچے کی طرف جا رہا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، تو انسان نیچے سے نیچے نیچے ہر روز وہ اور نیچے جا رہا ہے، اپنا گڑھا اور گہرا کری جا رہا ہے. اور کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو کہ بندے کا دل بیمار کر دیتی ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے طعام، کہ انسان کھانا ہی، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو ضرورت کے مطابق کھاتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا ہے. کبھی اس ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں، کبھی اس ریسٹورنٹ میں، آج کیا پکانا ہے، آج کیا کھانا ہے، پہلے وہ پکا لیا، وہ کھا لیا، ایک چیز پکانے کی بجائے 10 چیزیں پکا لی، وہ تھوڑی سی کھائیں ساری برباد ہو گئی، ساری ضائع ہو گئی. وہ کھانے پینے کی فکر ہے سارا دن، اور کہیں ملنے جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مجھے کھانے پینے کو کیا مل رہا ہے، ان کی سوچ میں ہی کھانا پینا ہے. اب کھانے پینے کے بھی آگے پھر 2 قسمیں ہیں. کچھ تو ایسے ہیں جو حلال اور حرام کے بغیر ہی پتہ نہیں کیا کچھ کھائی جا رہے ہیں. بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھی مثلا کتا ایک حرام ہے، شراب حرام ہے، اب وہ شراب جو تو ذات میں ہی حرام ہے چیز وہ کھائی جا رہا ہے. اور کچھ چیز ذات میں حرام تو نہیں ہے، مثلا آرم کھانا پینا جو ہے وہ حرام تو نہیں ہے، لیکن اس کی کمائی حرام ہے. اس نے رشوت کا مال لے لیا، اس نے سود کے پیسے کھا لیے، اس نے کسی کا غصب کر لیا، اس نے کسی سے چوری کر لی، اس نے ملاوٹ کا پیسہ اکٹھا کیا ہوا. اب جب یہ چیزیں کھائے گا تو وہ دل بیمار ہو جائے گا. اب وہ دل میں وہ بیماری آ جائے گی جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ فی قلوبہم مرض. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی نیند پہ کنٹرول نہیں ہے. نیند پہ کنٹرول کیسے ہے کہ جب مرضی سو گئے، صبح ہوا ہے کہ شام ہے، وہ دل کیا سو 4 5 6 گھنٹے سو رہے ہیں. وہ سارا دن ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کب سو رہے ہیں کب جاگ رہے ہیں. نماز کا ٹائم آ گیا، کوئی پتہ نہیں بندہ سو رہا ہے جی. اب اس کے سونے جاگنے کے کوئی اوقات نہیں ہے، جب جی کیا سو گیا، جتنی دیر مرضی سو گئے، صبح سو گئے، دوپہر کو سو گئے. یہ جو غلط قسم کی نیند ہے جس کا کوئی ڈسپلن نہیں ہے، یہ انسان کے دل کو بیمار کر دے گی. غفلت انسان کو بیمار کر دے گی، زیادہ کھانا انسان کو برباد کر دے گا، سارے کے دل کو بیمار کر دے گا. یہ نیند انسان کو برباد کر دے گی. ایک ہے تعلق من غیر اللہ. تعلق من غیر اللہ کا مطلب کیا ہے کہ انسان کچھ ایسی چیزوں کی طرف لپک رہا ہے، کہ انسان ایسی چیزوں کی طرف جا رہا ہے جو اللہ کی طرف لے جانے والی نہیں بلکہ اللہ سے دور لے جانے والی ہے. کسی ایسی چیز سے تعلق قائم کر رہا ہے جو اللہ کی طرف نہیں لے کے جا رہی بلکہ اللہ سے دور لے کے جا رہی ہے. اور اس میں کوئی بھی چیز شامل ہو سکتی ہے، مثلا اولاد ہی ہے. اب اولاد کی محبت اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اس قدر زیادہ ہو گیا کہ بندہ غلط ملت چیزوں سے بھی وہ پیسے اکٹھے کر رہا ہے. اب بچوں کے کھانے، بچوں کے پینے، بچوں کی میں اور میرے بچے اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حقوق بھی بھول گیا، وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی بھول گیا، وہ یہ بھی بھول گیا کہ اس کے اللہ کے کیا احکامات ہیں اس کے اوپر، وہ اپنے فرائض ہی بھول گیا،
وہ بچوں کی خدمت ہو رہی ہے جی، بچوں کے پڑھائی کے بارے میں ہو رہا ہے. ہر چیز کا ایک اعتدال ہونا چاہیے نا. نہ تو بندہ ایسا ہو کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے کوئی حقوق ہی پورے نہ کرے، نہ وہ ایسا ہو کہ اپنے بچوں کو ہی اپنا خدا بنا لے یا اپنی بیوی کو ہی اپنا خدا بنا لے. تو یہ بھی انسان، جب انسان کسی ایسی چیز کی پرستش کرنی شروع کر دیتا ہے، ایسی چیز کو خدا بنا لیتا ہے جو کہ اللہ کے احکامات سے اس کو دور لے جاتی ہے، اس کو فرائض سے دور لے گئی، اس کو احکامات سے دور لے گئی، وہ بندہ کسی چیز کا نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، کہ ایسے نہ ہو کہ تم کسی ایسی چیز، ایسے شوق، مثلا ایک بندہ وہ کہتا ہے جب میں نے ٹریولنگ کرنی ہے، اس کو بس ٹریولنگ کا شوق ہو گیا، وہ کبھی اس ملک میں جا رہا ہے، کبھی اس ملک میں جا رہا ہے، کبھی اس ملک میں جا رہا ہے، میں نے اس ملک کی شہریت لینی ہے، نیشنلٹی لینی ہے. اب اس کو بس یہی گمان ہے، یہی فکر ہے، یہی سوچ ہے، اب وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا ہے. وہ اس کو بھی نہیں پتا نماز کا ٹائم کیا ہے، میرا کون ہوں، میں کیوں آیا ہوں دنیا میں نے کیا احکامات کرنے ہیں. اچھا، کسی کو مال کی فکر پڑ گئی ہے، وہ بس مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کو نہیں پتا میں نے اور کیا کام کرنا ہے. یعنی کہ کوئی بھی ایسا بت جو انسان کے دماغ میں، انسان کی سوچ میں، انسان کے دل پہ چھا جائے، ایسا چھا جائے کہ اس کو باقی ہر چیز بلا دے، یہ شرک ہے. اسی سے شرک جنم لیتا ہے. تو جوں بندے سے یہ شرک بڑھتا گیا، انسان کے دل کی بیماری بڑھتی گئی، انسان کا دل بیمار ہوتا گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. اب جب یہ بیماری آ گئی تو حق جو ہے وہ باطل، اور باطل جو ہے وہ حق نظر آنا شروع ہو گیا. کیسے؟ وجاء من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. جب نماز ختم ہوئی تو انسان کی خواہشات آ گئی، وہ خواہشات کو اچھا لگنے لگ گئی، نماز اسے فضول لگنے لگ پڑی. تو جو اچھی چیز تھی اس کو بری لگنے سے لگ پڑی، اور جو بری چیز تھی وہ اچھی لگنے لگ پڑی. ایک اور بڑا مسئلہ کیا آ جاتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ لوگوں میں بڑا مکس اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. مثلا وہ دوست یار ہیں، وہ جو دوست داروں کی مجلس ہے، وہ صبح بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، شام کو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آج تو نے پارٹی دینی ہے، آج میں نے پارٹی دینی ہے، آج ہم اس ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں، کل ہم اس ریسٹورنٹ میں اب ہم وہ وہاں سیر کرنے جا رہے ہیں، پھر وہاں سیر کرنے جا رہے ہیں. تو وہ مسلسل لوگوں میں، دوستوں میں، پتہ کریں کہاں جی وہ اپنے دوست کے پاس بیٹھا ہوا ہے، وہ بندہ کہاں جی اپنے دوست کے پاس بیٹھا ہوا، فلانے دوست کے پاس بیٹھا ہوا ہے، وہ مجلس چل رہی ہے، صبح شام تاش کھیل رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. یعنی کہ لوگوں کے ساتھ اس قدر مخالطہ ہو رہا ہے، اس قدر میل جول ہو رہا ہے، اس قدر مکس اپ ہو رہے ہیں کہ انسان اپنے فرائض بھول جائے، انسان اپنی چیزیں بھول جائے. تو یہ جو ہر چیز میں ایک اعتدال ہونا چاہیے. نہ تو بندہ ان کو چھوڑ کے کوئی رہبانیت کی طرف چلا جائے، نہ ان کے اندر اتنا مکس اپ ہو جائے کہ بندہ اپنے فرائض ہی بھول جائے، بندہ اپنی خیر خواہی بھول جائے. تو یہ چیز بھی انسان کے دل کو بیمار کر دیتی ہے. اور سب سے جو خطرناک چیز آئی اس کے بعد وہ انسان، اچھا صبح سے لے کر شام تک انسان اپنی خواہشات کی طرف چلتا ہے. تو جب انسان اپنی خواہشات کے باہر میں چلتا ہے تو اس کا کوئی ساحل نہیں. خواہشات کا سمندر ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں. جب یہ انسان اس میں چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی ساحل نہیں. اچھا، یہ تو سارے مفسدات القلب تھے جو کہ ہم نے تھوڑے تھوڑے پڑھ لیے. اب ان سے بچنا کیسے ہے؟ ان سے بچنے کا چند جو شریعت نے ہمیں اصول بتایا نا، مثلا ایک شریعت نے اصول بتایا صبر. صبر جو ہوگا نا وہ انسان کی خواہشات کو قابو میں لے کے آئے گا. انسان کو دل کرتا ہے یار میں یہ کھا لوں، میں یہ پی لوں، میں یہ کر لوں، میں یہ سن لوں، میں یہ دیکھ لوں، میں یہاں چلے جاؤں، میں اس سے مل لوں، میں یہ، یعنی کہ خواہشات کا ایک سمندر ہے، میں یہ بن جاؤں. تو اس کے اوپر صبر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنت بنائی ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ خواہشات جو پوریاں کرنے والی جگہ ہے وہ جنت ہے، اور جو دنیا یہ عمل کی جگہ ہے. یہاں پہ کچھ کرنے آئے ہیں اور انجوائمنٹ کی جگہ وہ والی ہے. تو بندہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے لیے صبر ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ انسان نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسا صبر کرنے والا جو ہے نا اس کو ہم اجر بھی بے حساب دیں گے. تو اچھا، جب شیطانی حملے ہوئے تو شیطان کیا کرتا ہے بندے کے ساتھ دو طریقوں سے کھیلتا ہے. شیطان کے پاس دو اسلحے ہیں جو کہ بندے کے ساتھ حملہ کرتا ہے.
शैतान एक तो करता है बंदे की ख्वाहिशात को उभारता है, और दूसरा बंदे के अंदर शक व शुबा पैदा कर देता है। जब शक और शुबा बंदे के अंदर पैदा होगा तो इसका हल अल्लाह ताला ने कुरान करीम में क्या बताया, यकीन का। मसलन हमारे पास थोड़ा सा इल्म होना चाहिए कि ये इल्म और ये यकीन हमें शुबहात और शकूक व शुबहात से बचाएगा। मसलन अल्लाह के बारे में शक पैदा हो गया, दीन के बारे में शक पैदा हो गया, माँ बाप के बारे में शक पैदा हो गया, बीवी बच्चों के बारे में शक पैदा हो गया, खाना खा रहे थे खाने के बारे में शक पैदा हो गया, यार ये मैं रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ, पता नहीं यार इस बंदे ने हलाल का खाना खिलाया कि मुझे हराम का खाना खाया, पता नहीं ये गोश्त हलाल है कि हराम है, शक पैदा हो गया। अब ये जो जितने शकूक व शुबहात हैं ये इसका असर इंसान के दिल पे जाता है। शकूक व शुबहात शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। तो शैतान जब आपके दिल पे, बंदे के दिल पे अटैक करता है तो वह बंदे के दिल में थोड़ा सा शक डाल देता है। अल्लाह ताला कहते हैं वबिल आखिरति हुम यूकिनून, जितना इंसान का यकीन पक्का होगा ना अल्लाह पे, अल्लाह के अहकामात पे, उतना ही वो शकूक व शुबहात को मात दे देगा जल्दी। मसलन इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए जब तूफ़ान और बारिश आती है या आंधी आती है, छोटे मोटे जो दरख्त होते हैं ना कमज़ोर, वो गिर जाते हैं, छोटी मोटी दीवारें जो ये कमज़ोर होती हैं वो गिर जाती हैं। लेकिन अगर कोई तनावर दरख्त होता है या मजबूत दीवारें होती है, मजबूत किला होता है, वो नहीं गिरता। तो जितना हम इल्म और अमल में मजबूत होंगे उतना ही हम इन शकूक व शुबहात और शहवात को मार देंगे। हमारे पास सब्र की ताकत होनी चाहिए और हमारे पास इल्म और यकीन की ताकत होनी चाहिए, तो हम इन शकूक व शुबहात को और इन ख्वाहिशात को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। और इसी इल्म और इसी यकीन से हम अपनी गफलत को भी ख़त्म करेंगे, क्योंकि गफलत तभी ख़त्म होगी जब बंदे का पास इल्म होगा। जब इल्म ही नहीं होगा, इसी इल्म और इसी यकीन से हमारे खाने पीने की जो है ना आदतें वो भी ठीक हो जाएंगी, हमारे लोगों में मिक्सअप भी ठीक हो जाएंगे, हमारी नींद भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि नबी अलैहि सलाम की पूरी डिटेल है कि कब सोना है कब नहीं सोना, कौन सा वक्त हमारे लिए बेहतरीन है और कौन सा वक्त बेहतरीन नहीं है। अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। तो बंदे को पता होगा कि मैंने कुरान कब कब उठ के पढ़ना है। जब उसे तहज्जुद के वक़्त का पता चलेगा कि मैंने तहज्जुद के वक़्त पे उठ के पढ़ना है, तो कैसे उसका दिल ठीक नहीं होगा। तो हमने आज मुफ़सदातुल क़ल्ब देखे थोड़े से टाइम पे, और थोड़ा सा इसका हल ढूंढा कि ये बीमारियां कैसे लगती हैं और उनका हल क्या है, बीमारियां लगने की वजह क्या है और बीमारियों का हल क्या है। अगर ये बीमारी लगी रही तो इंसान को बड़े ही घटिया से घटिया तरीन दर्जे पे जाके गिराएगी, और जिसके ऊपर अल्लाह से तरस और अल्लाह से रहमत नहीं मिलेगी, बल्कि अल्लाह का गज़ब और अल्लाह का अज़ाब मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारी अपनी दिल की बीमारियों को समझने की तौफीक अता फरमाए और इनके हल की तरफ अल्लाह ताला हमें गाइड करे और रहनुमाई करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।